share, comment, subscribe. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کی حدیث کی کتاب بھی سنن دارمی، ان کو سنن کہنا مشکل ہے، مشہور ہے سنن دارمی سے. بہت بڑا عالم ہے. عید الاضحیٰ کی رات میں انتقال ہوا ان کا، عرفہ کے دن، اور عید الاضحیٰ کے دن تدفین ہوئی. 255 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کے ایک سال کے بعد امام بخاری کی وفات رحمہ اللہ. امام بخاری ہماری وفات عجیب ہے، تو بھی شب جمعہ ہے اور عید الفطر کی رات، تو بھی 3 دن سمجھ گئے. اور ہم زمانہ تھے اور تعلق بھی تھا، ہم اثر تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی، کبھی اشعار نہیں پڑھتے، نہ اشعار کہے کبھی، سوائے ان اشعار کے جو احادیث میں آئے وہ پڑھتے تھے بس. امام دارمی کا انتقال ہوا رحمہ اللہ، ان کو پتا چلا امام بخاری علیہ کو، تو سر جھکا دیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. دوست تھے، بڑے محدث تھے. پھر ایک شعر کہا، حالانکہ بھی شعر نہیں کہتے تھے، ان تبقى ترجع بالأحبة كلهم، وعد الشعر ان تبقى ترجع بالأحبة كلهم ففناء نفسك لا أبالك أوجع. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو زندہ رہے گا تجھے دوستوں کی جدائی کا غم سہنا پڑے گا. جب آدمی زندہ رہتا ہے، وفات کی خبر ملتی ہے، فلاں انتقال ہوا، فلاں انتقال ہوا، بیٹا، بھائی، بہن، والدین، کسی بزرگ عالم کا. زندگی میں جب تک رہو گے زندہ، تمہیں کسی کی وفات کا غم اٹھانا پڑے گا. ان تبقى ترجع بالأحبة كلهم، احبہ دوست، آج میرے دوست کا انتقال ہوا، ان کو ہٹاؤں میں. لیکن صاحب فرماتے ہیں کہ نفس کا، آپ جیسے عالم کا انتقال فرمانا، یہ تو میرے لیے بہت زیادہ غم کا بات ہے. بڑے آدمی تھے. کل ہمارے درمیان میں سے ہمارے ایک بزرگ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ طرف سے بالکل کا ایسا ہی غم ہے. لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی. 2 عالم کی قدر انگلینڈ میں بالکل نہیں ہوئی، جو بہت عظیم لوگ تھے، بہت عظیم. ایک علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہار علم تھے، علم کا سمندر تھا واقعی. ان کو لوگوں نے پہچانا. کتاب پڑھا حیران ہو جائے. مجتہدانہ اور ذہن کے مالک تھے، مجتہدانہ ذہن. ہم ان سے بہت ملا، آخری 2 ٹائم بہت ملا اللہ کی فضل سے. تقریباً ہم وہیں جاتے تھے. ہم ان کے پاس 2 گھنٹہ بیٹھتے تھے اکیڈمی میں. بہت سارے آدمی، اتنا بڑا علم کا سمندر، اور سادگی. ایک چھوٹے سے کمرے میں کیا نہیں ہے زندگی کی گاڑی ساتھ میں، نہ کوئی دولت نہ کوئی مال. اور جب بھی ان کے پاس گئے ہم، کبھی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، کبھی نہیں. بیٹھے فوراً جو بات چھیڑ دی، حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، پھر باطلہ کے رد کی. جب بھی کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ہم حضرت سے حالات پوچھے، حضرت کہاں فارغ ہوئے، اتنا فکر باتیں چھوڑو، کام کی باتیں کرو. کبھی نہیں بتایا ہمیں کہاں فارغ ہوا، میری عمر کتنی ہے، کہاں پڑھا، میرے استاد، کبھی نہیں. ہاں، ہمیشہ تو دین کی باتیں کی. وہ عظیم علماء کا سمندر تھا. مگر برطانیہ کے لوگوں نے، عوام سے میری شکایت نہیں، عوام تو عوام ہے، اہل علم نے بھی ان کی قدر نہیں. اہل علم نہیں. دوسرے ہمارے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، مگر ان کی قدر بھی نہیں ہوئی، بلکہ کوشش کی ان کو گرانے کی. کل پتہ چلے گا قیامت کے دن، وہاں سب کا فیصلہ ہوگا. وہاں پتہ چلے گا کون کیسا ہے، کون اللہ کا محبوب تھا، کون اللہ کا محبوب تھا. وہاں پتہ چلے گا. دنیا میں کچھ نہیں، دنیا دارالعمل ہے. میں اس لیے 2 بار درد کر رہا ہوں کہ آج بھی کچھ اہل علم ہے الحمدللہ، زمین پر مر نہیں گئے. برطانیہ کی سرزمین پر ایسے بھی آج بہتر علماء الحمدللہ بھی پہنچے ہیں. ان کی بھی قدر کرو، کبھی بھی نہیں ہوگی.
میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں لوکل بڑی کے روزانہ 10 پارے تلاوت کا امام، روزانہ 10 پارے، پوری زندگی تہجد نہیں گئی، 9 بار علماء اس وقت کبھی امام ہے تہجد کبھی نہیں جاتی. ہمیں کیا قدر کی ان کی برائی تو ہم نے بہت دیکھی. کوئی انسان برائی سے پاک نہیں، عیب سے پاک نہیں، سارے انسان گنہگار ہیں. علماء بھی انسان ان سے بھی خطا ہوگی اور ہوتی ہے. عوام کا فرض ہے علماء کے دل سے قدر کرے، اور یہ قدر آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. علماء کو قدر جو مقام دیا ہے وہ دیں گے اللہ قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اپنی عاقبت خراب نہ کرو. علماء سے بغض، علماء سے کینہ، علماء سے نفرت، علماء کی غیبت تمہاری قبروں کو ختم کر دے گی. کہ تمہارا ایمان ہی رکھیں گے، تمہاری قبروں میں چہرے قبلہ سے پھر نہ جائے. ہمیں بھی بہت غم ہے واقعی. جیسا امام بخاری صاحب فرمائے بالکل ہم پر مولانا یعقوب صاحب پر تاریخ آتا ہے ہمارے لیے. ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا ایک عالم نے خواب دیکھا ہے، یہ تو میں زیادہ خواب بیان نہیں کرتا سن صاحب، مجھے وہ خواب سے کوئی چیز نہیں ہے. زندگی بات کرنا ڈاکٹر کی خواب کی بات کیا ہوتی ہے، لیکن کوئی خواب سارے دیکھا بھی نہیں ہے. میں نے کہا مولانا ایک عالم نے خواب دیکھا ہے، ان کا نام مجھے پتا ہے، انہوں نے بتایا میرا نام ظاہر نہیں کرنا. میں نے رات کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، زیارت کی انہوں نے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صاحب تشریف فرما ہے اور مولانا یعقوب صاحب حجی کی بیگ لے کر جا رہے ہیں آپ صاحب کی خدمت میں. تو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھی، انہوں نے عالم سے کہا کہ آپ نے خواب مولانا کو سنایا؟ کہا کہ نہیں، ہزار کو سنا ہے. تو مولانا آئے، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. تو آپ کیا تو خواب دیکھتے ہیں؟ کہنے لگے مول صاحب آپ نے پوچھا اس لیے کہتا ہوں، کبھی بھی میں رات کو 500 مرتبہ درود شریف پڑھے بغیر نہیں سویا ہوں. سفر میں کیا حضر میں، ہمیشہ سفر میں ہوتا ہوں کہ حضر میں وہاں ہوتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے 500 مرتبہ اہتمام سے درود شریف پڑھ کے سوتا ہوں. میں نے خود یہ خواب حضرت سے اپنے بیان کیا، میرے حضرت کے عالم نے ایسا خواب دیکھا، وہ پڑھے. مجھے فرمانے لگے کہ میرا یومیہ معمول 1000 درود شریف کا ہے یومیہ، اور مجھے یاد نہیں کئی برسوں سے غائب ناگا ہوا ہو، کئی برسوں سے. ہمیشہ ہم نے کیا قدر کیا، ہمارے لوکل تھے، قریب میں تھے، ملنے بھی لوگ جاتے تھے، ملتے بھی نہیں. ایسی نفرت بٹھائی گئی تھی، جان بوجھ کر چال چل کر نفرت بٹھائی گئی تھی. اللہ دیکھ رہا ہے سب کو، وہاں سب کا فیصلہ ہونا ہے. تو میں کہہ رہا کہ میں روزانہ ایک دیو میرا معمول ہے 1000 درود شریف کا. آج میں مولانا کے حیات بیان کر رہا ہوں نا، ہمارے سننے والے بس اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں آج سے، بس کہ ہم یومیہ روزانہ 1000 درود شریف ضرور پڑھیں گے. یومیہ روزانہ بہت وقت ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. آپ اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 12 منٹ لگے گی 1000 میں، اس سے زیادہ نہیں. فضیلت کیا ہے بہت بڑا، آج پھر سنا دوں، موقع ہے. من صلی علیہ کل یوم 1000 مرہ، جو آدمی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، وہ آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ نہ لے. اللہ موت سے پہلے اس آدمی کو دنیا میں دکھا دے گا کہ تیرا جنت کا ٹھکانہ ہے، درود شریف کی برکت ہے. آج سے معمول بنا 10,000 یاد ہے تمہیں انشاء اللہ سے بغیر ناگا کے سوئیں گے نہیں. کیا کر پایا میری کیا چیز ہے؟ ہم گھنٹوں ضائع کرتے تھے، گھنٹوں نیوز میں، کرکٹ میں، فٹ بال میں، واقعات تباہی میں، گھنٹوں 12 منٹ. حضرت نبی پاک نے ذات اقدس جن کا ہم پر زبردست احسان، ہم ان کا احسان کا مسئلہ دے نہیں سکتے. مجھے خدمت ہم درود شریف پیش کر دیں، ان کو تو پہنچے گا ضرور سلام
50,000 کا فائدہ کتنا ہوگا؟ ایک مرتبہ ضرور پڑھو، ایک مرتبہ 10 رحمتیں، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف، سارے مسائل کا ہر درود شریف ہے. جو پریشانی درود شریف شروع کر دو. ہمارے بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت بچی کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، درود شریف پڑھ دو. کس نے کہا حضرت قرضہ ہے کا درود شریف پڑھ دو. کس نے کہا حضرت جاب نہیں ملے گا درود شریف پڑھ دو. جو پریشانی درود شریف شروع کر دو، اللہ کی رحمت کو کیسے متوجہ ہو جاتی ہے. مولانا کا معمول روزانہ ضرور کیا 1000 درود کام سے سنا. یہ کہ درود شریف ہے. اس کے علاوہ مولانا کے ہاتھ میں ہر وقت تصویر ہوتا ہے، ہر وقت دعا کی ذکر جاری ہوتا ہے. میں نے پوچھا اگر قرآن کتنا پڑھتا ہے؟ نہیں بتایا. میں پیچھے پڑ گیا. تعلق میرے بہت الحمد للہ. کوئی ہفتہ لگایا نہیں کرتا تھا، بلکہ زیادہ تھا. بہت دنوں سے استفادہ کیا ملا، بہت مجھے فائدہ ہوا. میں کہتا کیسے میرے لیے کچھ کتابیں بہت مطالعے کا شوق تھا. مجھے کہہ رہے فلاں چیز دیکھو، بہت کام کی چیز ہے. تو مجھے خود سے سمجھ آیا کوئی کتاب دیکھنی پڑتی ہے نا، مولانا دیکھ لو کافی ہے کوئی کتاب میں سے. میں نے کہا بتاؤ کتنا معمول ہے قرآن کا، کیا کسی کو بتاؤں گا؟ میں بہت سی بات کو بتاؤں گا. کہا کہ کبھی بھی مجھے یاد نہیں، برسوں سے روزانہ ایک منزل میری ناگا ہوئی ہے. روزانہ ایک منزل، ہر ہفتے میں قرآن ختم، ہر ہفتے میں. اس کے علاوہ سنو آگے، اس کے علاوہ فرمانے لگے میرے اصرار پر کہ میں نے سالہ شاید دن میں 2 مرتبہ سورہ بقرہ پوری پڑھی، صبح شام دونوں مرتبہ، اس منزل کے ساتھ. ایسے لوگ ہمارے بھائی ہمارے قریب میں تھے، چل بچے. اب بھی موقع ہے، پڑھ کے بخش دو. غیبتیں کی ہے نا، غیبتیں کی ہے، برائیاں کی ہے، ان کے پیچھے پتہ نہیں کیا جھولے کٹے ہیں. پڑھ کے بخش دو، قیامت پر پکڑے جاؤ. اللہ پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ. اللہ والوں کو تکلیف پہنچانا آسان کام نہیں ہے. اللہ سے دشمنی دینا ہے، اللہ سے دشمنی. میں نہا علی ولی جنگ آزم تو میرے ولی سے دشمنی ہے، مجھ سے لڑائی کا اعلان کر دے. اب بھی کہتا ہوں جن لوگوں نے جبریں کی ہے، برائیاں کی ہے، پیچھے پڑے ہیں، ان کو پڑھ کے بخشو. روزانہ تمہاری نجات ہوگی، مطلب چھٹکارا نہیں ہوگا. ایسے احباب نے ہمارے پاس سے چل رہے. بڑوں نے قدر کی، چھوٹوں نے قدر نہیں کیا. عجیب بات ہے، بڑوں نے قدر کی. معافی میں بڑا اجتماع ہوا، مغرب میں بہت بڑا عالم اجتماع تھا، حضرت تشریف آئے تھے. اس وقت حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے علیحدہ ہو چکے مرکز سے، آپس میں اختلاف ہو چکا تھا. یہ بھی تشریف لے گئے تھے، میں گجرات، وہ بھی اجتماع میں چلے گئے. تو حضرت سے ہم کو پتا چل گیا، مولانا خود ملے نہیں جائے، بات ملوں گا نہیں، مجھے خود سنایا ملوں گا اجتماع کے بعد. کسی نے کہا تھا حضرت مولانا آپ کو سب تشریف لایا ہے، اجتماع میں ہے اور عام مجمع میں ہے. حضرت تو بہت خاموش بولتے زیادہ نہیں تھے، خاموش رہتے تھے. تو مشورہ ہوا کل کا پروگرام کیا ہوگا، مشورہ کون بیان کرے گا، کیا ہوا. تو ہمارے وہاں اسلام اثر کے بعد کا بیان نہیں ہوا کرتا ہے گجرات کے اجتماع میں. صبح کے بعد کھانے کا نظام ہوا ہوتا ہے. تو مشورہ ہو رہا تھا، بھائی فجر بعد کھلا ہوا، تعلیم فلاں ہوگا. اثر بعد تو مشورہ کرنا ہوا، آپ کو سب آئے بیان کریں. اس حضرت کا فیصلہ تو ملک کے سامنے بڑے اسلام میں حضرت نے بیان کروایا. رحمت تشریف لے گئے مولانا محمد اللہ زندہ کے حیات تھے. عبدالوہاب صاحب نے فرمایا آج جو شب جمعہ تھی، آج شب جمعہ کا بیان بغیر مشکور بچوں نے ہمارے یاد سب کریں گے. بڑوں نے قدر کی، چھوٹوں نے قدر نہیں کی. ایسا ہوتا ہے دنیا میں، چونکہ بڑے پہچانتے ہیں قدر گوہر شاہ دانت جو علی. گولڈ کی قیمت کون جانتا ہے؟ کون جانتی ہے؟ سونا جانتا ہے گولڈ کیا ہوتا ہے. بڑے جانتے ہیں کون بڑا ہے، چھوٹوں کو کیا پتا بڑا کون ہوتا ہے. بہت صفات کے مالک مولانا، بہت صفات، بہت حوصلہ افزائی کرنے والے. ہماری مسجد جب بنیاد رکھی نا تو مولانا کسی آیا تو دعا کے لیے بھی مجھے دوسرے دن گھر بلایا تھا، آئے نہیں. میں گھر میں گیا تو مجھے پیچھے کمرے میں لے گئے اور کباڑ سے ایک امر نکالا.
مجھے کہا جو ہے یہ میں نے نیت کی تھی تیری مسئلہ مشورہ میں پیسہ دوں گا میری دل کے سارے سواب کے لیے میں گھر آ کے لکھا 2000 پاؤنڈ سب سے پہلا کسی عالم کا چندہ اس مجھے موڑا ہے سب سے پہلے 2000 پاؤنڈ کی سے موڑا اب مجھے کہا کسی کو کہنا کہ میرے اولادوں کو بھی نہیں کہنا میں نے مجھے 2000 پاؤنڈ دیے ہیں بس میں نے اللہ سے نیت کر رکھی کہ میں زندہ میں 2000 پاؤنڈ دوں گا دل کے سارے سواب کے لیے اللہ اکبر اور کیا کیا حالات موڑا کہ اللہ اکبر علم بہت پختہ تھا معمولی بھی نہیں تھا مسائل بہت اکبر حالت موڑا پڑھایا نہیں یہاں کے بعد بہت کم کاروبار کیا اپنا کاروبار بھی موڑا لگایا یہ لانڈری کا موڑا کا کاروبار کرنا چلا ہے ہمارے حالت بہت ممتاز سے مل رہا بے شمار بیوہ بے شمار یتیم کی موڑنا کفایت کرتے رہے کتنے علماء کے مکانات مولانا نے بنوائے میں جانتا ہوں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش تینوں ملکوں میں کتنے مدارس کا حصہ مولانا گوایا ایسا آپ خود دیکھا خود کیا بچہ بناؤ آپ کے علاقے میں ضرورت ہے تینوں ملکوں میں تینوں کو جانتا ہوں ملنا ہندوستان کے سب سے بہت بڑا عالم قاضی ایسا قاسم عبداللہ علی بہت بڑے فقیر تھے مولانا کو ایسا مانتے تھے فقیر ہر تلنگانہ میں مولانا کو بلاتے تھے خود اور مولانا کی رائے لیتے تھے مسائل میں اور اپنے کتاب میں مضمون میں مولانا کی رائے شائع کی ہے اس مسئلے ہمارے یعقوب صاحب کی رائے ہیں اس مسئلے ہمارے یعقوب صاحب کی رائے ہیں اس مسئلے ہمارے یعقوب صاحب کی رائے ہیں چھپا ہوا ہے سارا کیونکہ جنگلہ 14 میں چھپے ہوئے ہیں سب میں مولانا کی رائے موجود ہے اللہ تعالیٰ میرے دوستوں ہمیں جو حضرات باقی اس وقت بھی ان کی دل سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے بہت کچھ حالات مجھے یاد ہے مولانا کا کسی وقت انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ تعالیٰ مولانا کی خوب مغفرت فرمائے بہت درجات بلند فرمائے بس آج میرا بیان کا خلاصہ ایک بات آپ سن لیجیے جو میں نے آپ سے عہد لیا مولانا کا ایک معمول درود شریف کو آپ سب اپنائیں ہمیں اجر ملے گا حضرت مولانا کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ الحمد للہ